الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج ہمارے سلسلے میں ہم نے آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعات بھی سنانے ہیں اور ان واقعات کی برکت سے آپ کو کچھ قرآنی وظائف بھی بتانے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم کی کیا بات ہے، اس میں بہت سارے امراض سے شفا بھی ہے اور بہت ساری پرابلمز کا حل بھی ہے۔ آج انشاءاللہ دو مختصر واقعات، مگر ان دونوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلا واقعہ جادو کا علاج۔ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو جادو کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا بڑا خوبصورت، بڑا واضح علاج موجود ہے۔ آئیے واقعہ بھی سنتے ہیں اور علاج بھی سیکھتے ہیں۔ روایت ہے لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر جب پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس پہ پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی شریف کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ جو تھی وہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور نبی پاک علیہ السلام بالکل شفایاب ہو گئے۔ پھر یہ جادو کا جو سامان تھا سارا وہ زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر قرآنی آیات اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا یہ بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر مریض پر دم فرما دیا کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل میرے آقا 3 بار فرماتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں جن، شیاطین، نظر بد اور آسیب، تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، ان کو گلے میں پہنائیں، ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے، پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں، مریض کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو دفع ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری بہت ساری صورتوں کے خصوصی فوائد ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے شفا مل جاتی ہے۔ تو آئیے اب سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور اس کا مبارک ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آخر میں دعا بھی کرتے ہیں رب کریم تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بالخصوص جو جادو ٹونے آسیب میں گرفتار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا یابی عطا فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے، بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ رب کریم ہم سب کو ان مبارک صورتوں کی برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے اپنے سلسلے میں ایک دوسرا مختصر واقعہ شامل کرتے ہیں اور اس میں ایک دعا سیکھیں گے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا۔ جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام نے کون سی دعا بتائی؟ حضرت علامہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی بہت جلیل القدر محدث اور با کرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار جو تھے آپ کا کارورا لے کر، یورین ٹیسٹ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کے ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور حضرت محمد بن سماک بڑے بیمار ہیں، علیل ہیں، یہ ان کا کارورا ہے جن کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک اللہ عز و جل کے ولی کے لیے تم ایک اللہ عز و جل کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو۔ کارورا پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک سے کہہ دو کہ جہاں درد ہے وہاں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھ کر دم کریں۔ یہ کہہ کر تو وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اب لوگ واپس آ کر حضرت محمد بن سماک سے جب یہ ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام آ گیا۔ حضرت محمد بن سماک نے لوگوں سے فرمایا وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے وہ کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہم لوگوں نے تو انہیں نہیں پہچانا۔ حضرت محمد بن سماک نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا جو ٹکڑا ہے، یہ جو جز ہے، ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے، یعنی جس جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے بیماری مرض وغیرہ ہو تو وہاں دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور رزق حلال پر کاربند ہو۔ بلا شبہ یہ آیت شریف جو ہے امراض کے لیے قرآن مجید کے عجائب میں سے ہے۔ ایک بار پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں، پارہ بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کی صورت بھی نوٹ کر لیجئے، اور نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال روزی، صرف حلال روزی کمائیے اور کھائیے۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کر جب بھی مریض پر دم کریں گے یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے گا تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ پارہ 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 کا ایک جز ہے۔ اللہ کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور قصہ قرآن کا لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔